جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک انہونی ہوئی ہے، ایک بڑی خبر آئی ہے امریکہ سے۔ امریکن افواج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات ماننے سے ابھی سے انکار کر دیا ہے۔ پینٹاگون نے کیا کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، اس کی جیت کے حوالے سے اور اس کے احکامات کے حوالے سے، یہ پوری کی پوری خبر میں نے آپ کو اس ولاگ میں دینی ہے۔ انتہائی اہم ہے اور مطلب ایک طرح کا دھچکا ہے، زلزلہ ہے یہ امریکہ میں، اور یہ سی این این نے اسے سب سے پہلے رپورٹ کیا۔ پوری خبر کیا ہے وہ میں آپ کو اس ولاگ میں دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو سپریم کورٹ کے جو نامکمل سے بیچارے جو ادھورے رہ گئے چیف جسٹس بنتے بنتے نا، جو کہہ رہے تھے 25 آ لین دو، بس 25 اکتوبر آ لین دو، پھر وہ میں نویاں پھٹیاں وہ کھیڑ دا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چک کے ماری ہے، 26ویں آئینی ترامیم کو اٹھا کے مارا ہے، اور کہا ہے کہ یہ کیا ہے، آئینی عدالت ہے، آئینی بینچ کیا ہے، اگر ہم آئینی فیصلہ دے دیں تو کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ کیا خبر ہے، یہ اس کی بھی پوری تفصیل دینی ہے۔ یہ دیوانے کی پھڑ ہے یا دیوانے کا خواب ہے جو وہ پورا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مطلب کمپلیٹ خبر اس ولاگ میں آپ کو اس حوالے سے ملے گی۔ اور ان دونوں خبروں سے پہلے، ان بڑی خبروں سے پہلے گزارش وہی کہ جس دوست نے جنگل میں بیٹھے ہوئے صفی کا یہ چینل جو ہے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں۔ موسم دا ذرا نظارہ لو۔ شکر الحمدللہ کہ ہمارے لاہور میں سے سموک کچھ کم ہوئی ہے، کچھ ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن میرے پاکستان سے کم نہیں ہوئی۔ گزشتہ روز ملتان دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر تھا، پشاور تک پھیل گئی ہے آلودگی، سموگ ساری کی ساری، اور اس نے بیمار کیا ہوا ہے آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کو۔ مجھ سے بھی نہیں بولا جا رہا اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا بھی بند ہونے کو ہے۔ اسی طرح سے مطلب فیملیز پڑی ہوئی ہیں اس وقت، یہ سموگ کی وجہ سے اس نے اتنی تباہی مچائی ہے جس کی انتہا نہیں، لوگوں کو بیمار کر کے چھوڑا ہے اس نے۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیا جائے کہ وہ جس نے عمران خان کو نہیں یہاں سے چھڑوا کے اڑا کے لے جانا تھا، امریکن نومنتخب صدر، جس نے جنوری میں کہیں جا کر 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے، اسے اس کی اپنی فوج نے ہی کہا ہے کہ ہم تیرے احکامات نہیں مانیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پینٹاگون نے یہ کہا ہے، اور یہ سی این این نے رپورٹ کیا اس سے سب سے پہلے۔ وہ کہہ رہے ہیں، فوجی حکام کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی اسی تیرے قانونی اور غیر قانونی احکامات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم کچھ احکامات کو تسلیم کریں گے، باقی کو نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو سب سے پہلی سپیچ تھی اس کی وکٹری سپیچ، اس میں اس نے کہا تھا کہ میں جنگیں نہیں کروں گا، اور جو جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں امریکن افواج انوالو ہے، اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ اور اس سے بھی پہلے اپنی کمپین کے دوران وہ یہ کہہ چکا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کہ میرے ہوتے ہوئے میری صدارت میں ایک بھی امریکن فوجی کسی دوسرے ملک میں جا کر لڑائی نہیں کرے گا۔ اب یہ خود ہی حساب لگا لے کہ جس امریکن فوج کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ جنگاں ہوندیاں رہن، اسی بزی رہیے، ڈالر ورسدے رہن، اور ہم دوسرے ممالک کو اسلحہ بیچتے رہیں، ہمارا بزنس چلتا رہے۔ ان کے لیے یہ خبر، ان کے لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات
ایک بھیانک خواب جیسے ہیں. سیدھی بات ہے, وہ اس اپنی کارروائی سے باز نہیں آئیں گے, ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. وہ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ جب تک جنگ نہ ہو, جب تک ہمارا اسلحہ نہ بکے, جب تک ہم ٹور نہ دکھائیں دوسری دنیا کو, تو ہماری موج نہیں ہوتی. نیٹو کے حوالے سے, نیٹو فورسز کے حوالے سے بھی, نیٹو جو اتحاد ہے اس کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اسے پیسے نہیں دوں گا. جو اتحادی افواج ہیں جو ملک ملک پر جا کے حملے کرتی ہیں, ان کو کہا ہے نیٹو فورسز کو کہ میں انہوں نے پیسے نہیں دینے ہوں. اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پینٹاگون کے کسی بھی طرح سے وارے نہیں ہیں, لہٰذا یہ ساری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسے کہہ لیں کہ یہ غیر قانونی ہیں, جنہیں فوج نہیں مانیں گی, امریکن فوج نہیں مانیں گی. وہ اپنے جو وہ اس کی ایکسرسائزز ہیں, جو اس کے مشن ہیں, جو اس کا کام ہے, وہ جاری و ساری رکھے گی. CIA دنیا کی بدنام ترین ایجنسی ہے امریکہ کی, کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد؟ اس کا تو پھر کام ہی ٹھپ ہو جائے گا نا. مطلب وہ غیر ممالک میں, دوسرے ممالک میں موو ہی نہیں کر سکے گی وہ ایجنسی, اس کا کوئی ایجنٹ نہیں جا سکے گا کہیں بھی, اور انہوں نے چولہے مدے ہو جائیں گے. سیدھی بات ہے. یہ ہماری دنیا بھر کی افواج جو ہے نا, یہ مطلب ان کی الگ سٹیٹ ہوتی ہے, ان کے الگ ممالک ہوتے ہیں. امریکہ میں فوج کا الگ ملک ہے, جیسے پاکستان میں فوج کا الگ ملک ہے, بالکل اسی طرح سے امریکہ میں بھی فوج کا الگ ملک ہے. وہ جمہوری حکومتوں کو پراپر نہیں مانتے, وہ اپنی بدماشی, اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کی بدماشی کب سے جاری و ساری ہے اس دنیا پر. اس کی فوج کا یہ مسئلہ ہے, وہ کہتی ہے کہ اگر ہم اپنا روب اور دبدبہ نہیں رکھیں, دوسرے ممالک پر حملہ نہیں کریں, تو سانو چودھری کنے کہنا. ہماری چودراہٹ جو ہے وہ خاک میں ملتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے بیانات سے. لہٰذا فوج نے صاف صاف کہا ہے, امریکن فوج نے, پینٹاگون نے, کہ ہم تیرے غیر قانونی احکامات نہیں مانیں گے. اور یہ بھی پاسبل ہے, 250 سال کی پرانی ہسٹری ہے امریکہ کی, اور اس میں طرح طرح کے کرتب بھی ہوتے رہے, طرح طرح کے مطلب مداریاں بھی ہوں رہی, کھیل تماشے بھی ہوں رہے. اور یہ بھی کھیل تماشا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکن فوج جو ہے وہ پکڑ لے, اس کا تختہ الٹ دے. یہ پاسبل ہے, امپاسبل اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. جو حالات ہیں پوری دنیا, اسپیشلی مہذب ممالک جو ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جیت کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. پوری یورپین یونین وہ شدید پریشان ہے, جرمنی کے ساتھ, میکسیکو کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ تو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا ویسے ہی پنگا ہے. اس کے اپنے گھر میں ہی بڑے پنگے ہیں. جس گھر میں کہہ رہا ہے عمران خان کے اس کی یاریاں, اس کی سابق ایک وائف تھی, ان کا بھی اندے نال ٹانکا فٹ سی ساڈے نک دے کوکے نال, قیدی نمبر 804 نال. اچھا, اب سوچنے والی بات ہے کہ اگر کسی کی بیوی کے ساتھ کسی کے ناجائز تعلقات رہے ہوں تو اس بندے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. یہ خود ہی سوچ لیں اور خود اندازہ کر لیں کہ یہ کن مطلب عجیب پٹھیاں راواں تے چڑھے ہوئے ہیں ساڈے اتنے PTI دے لوگ نا. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا الٹا جاتا ہے, تختہ الٹ دیا جاتا ہے, فوج الٹ دی جاتی ہے, تو یہ دنیا کے چند جو بڑے مطلب حادثات ہیں نا, یا واقعات ہیں, یا انہونیاں ہیں, ان میں سے ایک ہوگا. پاکستان جیسے ممالک میں تو یہ ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی جنرل ضیاء آتا ہے, کبھی کوئی ایوب خان آتا ہے, کوئی یحییٰ آتا ہے, کوئی جنرل مشرف آتا ہے. لیکن امریکہ جیسے ملک میں اس وقت جو اپنے آپ کو مہذب کہہ رہا ہے امریکہ, اور مہذب دنیا کے ساتھ اس کا واسطہ ہے, اس وقت اگر فوج اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے اور اسے
اقتدار سے برطرف کر دیتی ہے، جس کے بڑے چانسز ہیں، تو پھر یہ انہونی ہوگی، عجوبہ ہوگا دنیا کا، اور یہ بڑا عجوبہ ہوگا۔ ہمارے ہاں تو مطلب جب لاسٹ ٹائم کی ہی بات کر لیں، جب میاں نواز شریف کا انہوں نے تختہ الٹا تھا، یہ فوجیوں نے، جناب مشرف نے، تو ہمارے سامنے ایسے ایسے کردار ننگے ہوئے تھے یار، یہ جس کی انتہا نہیں۔ وہ افتخار علی خان، جنرل افتخار علی خان جو سیکرٹری دفاع تھا، جو اس کا بھائی تھا چوہدری نثار علی خان کا، وہ مطلب سیکرٹری دفاع ایک آرڈر جاری نہیں کر رہا تھا کہ ہم نے کہ پرائم منسٹر نے جنرل مشرف کو ریٹائر کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پہ جنرل ضیاء الدین کو، جو کہ ISI چیف تھا اس وقت، اس کو آرمی چیف بنا دیا ہے۔ وہ تو یہ آرڈر جاری نہیں کر رہا تھا، اس کی بڈی کہہ رہی تھی کہ وہ جنرل افتخار علی خان جو ہے، نثار علی کا بھائی، وہ اس کی انڈوسکوپی ہوئی ہے، اسے ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ کیسے نواز شریف کھینچ کے اسے لایا تھا، ساری دنیا کو پتہ ہے، یاد ہے۔ جو میاں نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری تھے، وہ کیا کچھ کر رہے تھے، بریگیڈیئر جاوید کیا کر رہے تھے، اور وہ جو کور کمانڈر پنڈی تھا جناب محمود، جو اب تبلیغی جماعتوں کے ساتھ کے پیچھے پھر رہا، داڑھی وڈی رکھ کے نا، نکے ہوں بکریاں چرائیاں، وڈے ہو ہڑوایا، بڈھے ہو آن وڑے مسیتی رب دا علامہ لایا، اور رب دا علامہ لاندہ پھردا نا ہن، جس نے 111 بریگیڈ بھیجا اسلام آباد میں، میاں نواز شریف کو گرفتار کروایا، اور کور کمانڈر کراچی جو اس نے حرکتیں کی، جس طرح سے اس نے بجائے اس کے کہ اسے جنرل مشرف کو جو آرڈر تھا وزیر اعظم کا کہ اسے آرمی ریسٹ ہاؤس میں لے جایا جائے، جیسے ہی کولمبو سے اس کی اترے یہاں پرواز، تو اسے ایئرپورٹ سے آرمی ریسٹ ہاؤس لے کے جایا جائے، اس کی بجائے اس نے اسے کہا کہ اے پیائی تیرا حکم وزیر اعظم، کور کمانڈر کراچی نے، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے پنڈی بھیجا، اسلام آباد بھیجا، اور کو ہوا، اور یہ کو مطلب وہ جنرل عزیز یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارے بدبخت جو اب کوئی مر گیا ہے، کوئی مرنے والا ہے، کوئی تبلیغی جماعتوں کے ساتھ پھر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے تب بدماش بنے ہوئے تھے۔ تب ایک جمہوری وزیر اعظم جس کے پاس 2/3 اکثریت تھی، جس کی ایک مضبوط حکومت تھی، اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ یہ کارگل میں انہوں نے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ان فوجیوں نے، اور ان کو اب ہٹانا ضروری ہے۔ 4 مہینے، صرف 4 مہینے ہوئے تھے جنرل مشرف کو جب آرمی چیف بنایا گیا، اور اس نے یہ چاند چڑھا دیا کارگل والا، جس سے تباہی ہوئی، جس سے ہمیں سنکی ہوئی بے شمار۔ اور اگر وزیر اعظم نے چاہا کہ اسے آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، تو انہوں نے جڑا اتنے کھیڑ تماشا کیتا سی، وہ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر جس طرح سے کمانڈوز نے چڑھائی کی PTV پر، نیوز روم پر جا کے جس طرح سے قبضہ کر لیا، اور جس طرح سے کمانڈوز نے جا کر وزیر اعظم ہاؤس کو گھیر لیا، اور جس طرح سے میاں نواز شریف کی جان لینے کی کوشش کی، تو ودی نال بچ گیا ہے، نہیں تو انہوں نے پکی پلاننگ سی کہ اسی دوران میاں نواز شریف کو ٹھیں کر دو، اس کا مرڈر کر دیا جائے، اور قبضہ کر لیا جائے پورے ملک پر۔ جو قبضہ تو انہوں نے کیا، 11 سال وہ یہاں بدماشی کرتا رہا، وہ روشن خیالی کا ماما جنرل پرویز مشرف، کہتے میاں نواز شریف ودی نال بچ گیا، نہیں تو اس آپریشن میں میاں نواز شریف کو مطلب انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف کو ہم نے مرڈر کر دینا ہے اس کا، اور اقتدار پر قبضہ کر لینا ہے۔ یہ جمہوری حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے، امریکن نو منتخب صدر، وہ جیسا بھی ہے، اسے عوام نے ووٹ دیا ہے، اور ووٹ سے وہ صدر امریکہ منتخب ہوا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو پوری دنیا میں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل دی ٹوئینو سکون نہیں جب سے اس نے یہ بیان دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پینٹاگون میں یہودی لابی
کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے قابض ہے پوری طرح سے، اور کیسے اسرائیلی اشاروں پر پینٹاگون حرکات کرتا ہے، ان کے فوجی حکام حرکات کرتے ہیں، اور ان کو سکون نہیں ہے جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے ساحر لدھیانوی کا کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ یہ جنگ و جدل کسی بھی طرح سے، مطلب یہ اس کی حوصلہ شکنی ہمیشہ کرنی چاہیے، کسی بھی طرح سے یہ حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے یہ سلسلہ۔ اور ٹرمپ جیسا بندہ جو برائیوں کا گاڑ ہے یار، جس پر 26 خواتین بھگت گئیں عدالتوں میں کہ گندا آدمی نے سانو جسمانی ہراسگی دا مطلب ساڑے نال ایسیاں حرکات کیتیاں اور جسمانی ہراسگی دا سانو ان ساڑے سے حملے کیتے ہوئے ہیں، وہ والا بندہ اگر اب کہتا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا، میں یوکرین کو طاقتور نہیں کروں گا رشیا کے خلاف، میں فلسطین کے خلاف اسرائیل کو طاقتور نہیں کروں گا، میں یورپی یونین کے یہ جو ان کے پنگے ہیں جگہ جگہ ان میں انوالو نہیں ہوں گا، میں تارکین وطن کو ٹھڈے مار کے اپنے ملک چو کر دوں گا، وہ حق بجانب ہے ان معاملات میں۔ اور اگر ان معاملات پر فوجی حکام، امریکن فوجی حکام کسی بھی طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا کبھی بھی حل نہیں رہا۔ اور جب ایک اتنا بگڑا ہوا آدمی، جب ایک پرلے درجے کا لونڈا آدمی، وہ اگر اس طرح کا اچھا ہو سکتا ہے اور جنگ سے روکتا ہے پوری دنیا کو، تو یہ ایک نیا انقلاب ہے امریکہ کی طرف سے۔ اور امریکن افواج جو کر رہی ہے یہ بدماشی ہے بہت بڑی، اور یہ بدماشی نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حوالے سے کمزور نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ساڑے عمران وہ آئے گا، عمران خان کڈ کے لے جائے گا کچھڑ چک کے نا، انج میرا بیبی میرا بیبی ان لوری سناتا ہے لے جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کا نام بھی یاد نہیں ہے، یہ ساری کی ساری ان کی پروپیگنڈا مہم ہے پی ٹی آئی کی، ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ عمران خان مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کے اور بڑے مسائل ہیں۔ اس سے بڑا مسئلہ اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی فوجاں نو ویر گئی ہیں، وہ اپنی فوجاں دے معاملات نو ویکھے گا یا وہ عمران خان نو لیا کے کڈ کے اتھے نک دے کوکے نو بٹھا لے گا؟ بہت ساری اس پر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ان باتوں سے تھوڑا آگے بڑھنا ہے اور منصور علی شاہ کی طرف آنا ہے، جو چیف جسٹس بندا رہ گیا ہے، ناتی دھوتی رہ گئی، نک تے مکھی بہ گئی، اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اسے الجھن ہو رہی ہے، اسے جلن ہو رہی ہے، اسے وہ پنجابی کہندے ہیں کھرک پہ گئی، انہوں کھرک پئی ہوئی ہے۔ تب سے اب تک وہ کہتا ہے کہ یہ ہوا کیا، یہ میرا پانسا کس نے پلٹ دیا، یہ 26ویں آئینی ترامیم منظور کیوں ہو گئی، مجھے چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور اسی لیے وہ اندروں ابھار اٹھتے ہیں، کدی کوئی اٹھتا ہے کدی کوئی اٹھتا ہے۔ آج وہ کوئی ٹیکس کے حوالے سے کیس تھا، اور اس میں ریمارکس دیتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم، کیا ہے آئینی بینچ؟ اگر ہم کوئی آئینی فیصلہ دے دیں گے تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ کیا ہمارا اختیار چھین لیا جائے گا؟ جو اختیار اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ جب عدالتی بینچ بن چکا ہے تو ہر کیس نے وہاں جانا ہے۔ یہ تو سیدھی آئین شکنی کر رہا ہے وہ جسٹس منصور، اور کہہ رہا ہے کہ جب ہم آئینی فیصلہ دے دیں گے تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اسے آئین روکتا ہے۔ اس جسٹس کو اتنی تمیز ہونی چاہیے، جو بڑا پڑھا لکھا بنتا ہے اور دوسرے ملکوں میں جا کر لیکچر دیتا ہے، اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ جو آئین سازی ہو چکی ہے اسے وہی آئین روکتا ہے۔ یا آفریدی نے آ کے انہیں گل پٹکا پا کے تھلے لا کے نہیں انہوں روکنا، جیسے ایسے گلے میں پٹکا ڈال کے ایسے کھینچتے ہیں نا، کچھ تو بازاروں گلیوں میں بھی کھینچتے ہیں، ایسے نہیں کسی نے اسے کھینچنا، اسے اس ملک کا آئین روکتا ہے، اسے اس ملک کی نئی آئین سازی روکتی ہے،
اور اس طرح کا وہ جو بیان دے رہا ہے وہ مطلب آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، آئین شکنی سیدھی سیدھی. اور اس معاملے میں جسٹس وہ بیٹھی ہوئی تھی عائشہ ملک بھی ساتھ، اس نے معاملہ سنبھالا. اس نے کہا نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ آئینی بینچ میں ہی جائے گا، ہم اسے نہیں چھیڑ سکتے. ادروائز منصور علی شاہ کا پورا مطلب وہ اگ بگوا ہویا ہے یار، انج کہہ لو اندر پامبڑ مچن رہا ہے. مجھے انہوں نے چیف جسٹس نہیں بنایا، میں نے تو چیف جسٹس بن کے نقد کوکے کو باہر لانا تھا، قیدی نمبر 804 کو، اسے وزیر اعظم بنوانا تھا، آڈٹ کرنا تھا یہ فیبرری کا الیکشن، شہباز حکومت کو گھر بھیجنا تھا، انہیں گرفتار کروانا تھا. میری بیوی دے جنہوں میں واٹس ایپ کیتا سی کہ تیرے لیڈر نو، تیرے مرشد نو میں ریلیف دیتا ہی ہے، مخصوص نشستہ ساریاں انہوں دیتی ہوں. اس کے تو خواب چکنا چور ہوئے میں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس پر عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں، نہ صرف عدلیہ کو بلکہ پارلیمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ اے جج کون ہوندا ہے جو ہم نے آئین سازی کی ہے، جو ہم نے قانون سازی کی ہے، اسے یہ بیٹھا چیلنج کر رہا ہے، یہ کس منہ سے چیلنج کر رہا ہے، اور اس پر مقدمہ بننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. جب تک اس طرح کے ایک دو مقدمات نہیں نہ بنے، اے منصور علی شاہ تے سارے کالیاں پونڈاں تے، منیب اختر تے اور اطہر منیلا تے، اور اس طرح کے یہ پورا گینگ جو ہے امریش پوری ٹولہ ججوں کا جو بیٹھا ہوا ہے عدالت چوڑا ہو کے، مطلب شرم ہوندی تے ہن تک ریزائن کر کے گھر چلے جاندے کہ ساڈا جونیئر جڑا ساڈا چیف جسٹس لگ گیا. اس سے بڑی بے شرمی اور کیا ہے کہ وہ پوری طرح سے ڈھیٹ ہیں اور ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کو ہوش میں آنا چاہیے، اسے ڈھیٹ بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اسے سو نہیں جانا چاہیے. پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس کے ان بیانات کا، اس کے ان ریمارکس کا پوری طرح سے نوٹس لیا جائے. اور اتنے تو برطرفی بن رہی ہے، نہ صرف برطرفی بن رہی ہے بلکہ وہ آئین شکنی دے سلسلے ان دے خلاف مقدمہ درج ہوندا ہے. جس دوست نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، انہوں نے بھی مقدمہ درج کرواواں گا میں، کر لو. اللہ حافظ.